آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ یوں تو تاریخ میں بہت ساری ہستیاں گزری ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے نبی تو نہیں بنایا تھا، لیکن ان کی زبان سے ایسے مضامین کو جاری کر دیا کہ جو وحی کا حصہ بن گئے، کہ جہاں پر اگر ہم نظام حکومت کی بات کریں تو عدل و انصاف اور مساوات کہ رہتی دنیا تک مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کی بنائی ہوئی پالیسیاں آج تک اپنی حکومت میں شامل کرتے ہیں۔ فوج کا نظام اور بیت المال کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحیح اسلام کا نفاذ اس روئے زمین پر نافذ کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ فتوحات بھی انہی کے دور میں ہوئیں۔ عزیزان محترم، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی اپنی زندگی کی بات کریں تو ایک آدمی حکومت میں ہو اور وہ رعایا کا اتنا خیال کرتا ہو، عدل و انصاف اور مساوات کی ہر وقت فکر ہو، اور اپنی زندگی کا حال کیا ہے؟ زہد و تقوی، عاجزی اور انکساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ہر وقت ساتھ رہنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہر اللہ کے حکم کی تکمیل کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ڈرے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو، صحابہ کو مخاطب ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لَكَانَ عمر، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی بنایا لیکن ان کے اندر ایسی کوالٹیز، ایسی صفات رکھی ہیں جو صفات حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو ترجیح دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ رائے دیتے ہیں جو رائے اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ اس لیے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ جو کوئی رائے دے اور اس کی رائے اللہ پسند کریں۔ تو اس لیے عزیزان محترم، 26 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور 29 ذی الحجہ اور بعض کے نزدیک 1 محرم کو شہادت ہوئی۔ اسی حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی جائے گی کہ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کے فضائل کو بیان کریں تو یاد رکھیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اس کے ایمان کی گواہی ہو، جس طرح اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب نماز میں کھڑے ہو کر وہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی جو صحیح مسلمان اور مومن کی نشانی ہے کہ جب نیکی انسان کو خوش کرے، گناہ غمگین کر دے، تو یہ یقین کے صحیح ہونے کی علامت۔ اگر نیکی سے خوشی نہیں ہوئی، نماز پڑھی ہے کوئی خوشی نہیں ہوئی، گناہ کیا ہے لیکن کوئی پریشانی اور افسردہ نہیں ہوا، کہ یقین کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے خود گواہی دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، کہ جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، زبان رسالت سے جس شخص کو جنت کی بشارت مل جائے اور اس کے ایماندار ہونے کی گواہی مل جائے تو اس کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے۔ سو لہٰذا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور چہل قدمی کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ،
کہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی، بچوں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ سوائے اپنی جان کے؟ پھر فوراً حدیث کا ٹکڑا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنا شروع۔ اس سے پتہ چلا کہ مومنین کو اپنے نفس سے بھی زیادہ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اگر اپنے نفس کے علاوہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو نفس بھی تو ایک چیز ہے، یہ درمیان میں آ گئی ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہو۔ اسی وجہ سے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میری پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کریں۔ یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کو اپنے نبی کی اطاعت میں رکھ دیا ہے کہ نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فرمائی والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مومنین کو چاہیے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ موجود ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ مجھے دو عمر دے دے، ایک عمر بن خطاب یا عمر بن خطاب، ان دو میں سے اے اللہ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کے سر بلندی کے لیے چنا۔ اس وقت کہ جس وقت یہ گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی کہ اپنی پہلے بہن کا تو حال لے لو، وہ بھی اسلام لا چکی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے سورۃ الطٰہٰ پڑھ کر سنائی، ان کا دل نرم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور اسلام قبول کر لیا، اعلان کیا کہ ہم اگلے دن خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دین کو فوقیت عطا فرمائی، دین کو تقویت عطا فرمائی اس زمانے میں کہ جب ابتداء کا دور تھا، مسلمان سری طور پر چپکے چپکے عبادت کرتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی علی الاعلان دعوت کی اور علی الاعلان نماز کا اہتمام کیا۔ اس لیے اللہم اعز الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے اے اللہ اسلام کو عزت بخش دیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے واقعتاً اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی، اور ایسی عزت کہ فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، جیسا رتبہ پایا کہ کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا، ایسی کمال صفات والے یہ صحابی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں وہاں پر جمع ہیں جو اپنے نان نفقے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے آواز سنی کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو چلی گئی مارے ڈر کے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ایسے عورتیں بیٹھی تھیں، جیسے ہی انہوں نے عمر کا نام سنا فوراً ڈر کے اٹھ کے چلی گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزریں، جو شیطان ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس راستے سے نہیں گزرتا۔ اللہ نے ایسی ہیبت اور ایسی طاقت اور ایسا اللہ نے رعب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا۔ اب عزیزان محترم، اگر ہم بات کریں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے جو نظام حکومت تھا، آپ کے دل کے اندر کس قدر خدمت کا جذبہ موجود تھا کہ کس طرح اپنے دور حکومت میں جا رہے ہیں
ایک چرواہا دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، ایک ان کے ساتھ اور بھی تھے صاحب، یہ دونوں گئے اور کہا کہ تم اپنی بکریوں میں سے بکری ہمیں دے دو، افطار کا ٹائم ہے، ہم ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، تجھے بھی کھلا دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میرے مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں اس کو ذبح کر دوں، کھلا دوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کیا فرمایا، میں کہ اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ جب یہ اس نے بات سنی تو اس چرواہے کا ایسا ایمان تھا کہ اونچی آواز سے اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ یہ بکری بھیڑیا کھا گیا، لیکن اپنے پروردگار مالک جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کو میں کیا جواب دوں؟ ایسا عدل و انصاف جانوروں میں، انسانوں میں، اور ایسا عدل و انصاف کہ فرمایا کہ مثالی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح ایک مرتبہ اپنے دور حکومت میں گشت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے حال احوال لیا کرتے تھے، دیکھا کہ ایک دور سے ان کو ایک آگ کا شعلہ نظر آیا، اس کے قریب گئے، دیکھا ایک خاتون ہے اور اس کے پاس کچھ بچے ہیں جو سسک سسک کر رو رہے ہیں مارے بھوک کے، اور خاتون نے ہنڈیاں میں کچھ چیز رکھی ہے، ان کو بہلا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کو سلا دیا۔ جب یہ قریب گئے تو پوچھا کہ یہ ہنڈیاں میں کیا ہے اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہ ہنڈیاں میں پانی ہے، بچوں کو شدید بھوک لگی ہے، ان کو میں نے یہ تسلی دے کر سلا دیے ہے کہ ابھی کچھ پک رہا ہے، جب پکے گا تمہیں سلا دوں گی، خالی پیٹ یہ لوگ سو گئے ہیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلام اسلم تھے، فوراً بیت المال گئے، وہاں سے کھانے پینے کا نظام لے کر آئے اور بنایا اور خود بچوں کو کھلایا اور پاس بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ اور وہ خاتون آگے سے کیا کہتی ہے کہ تم اس کے مستحق تھے، بجائے اس کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا، وہ تو ہمارا حال احوال ہی نہیں لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب تم خلیفہ کو ملنے آؤ گے تو مجھے بھی ادھر ہی پاؤ گے، کہ خود خلیفہ ہو کر عوام کی خدمت کو تیار ہیں۔ ایسا اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک احساس پیدا کیا تھا کہ ایک خاتون ہے وہ بھی پیاسی اور بھوکی نہ رہے، بچے ہیں وہ بھی بھوکے اور پیاسے نہ سوئیں، ایسا جذبہ موجود تھا۔ لہذا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہیں چلے گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دشمنی کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ قبیلہ بنو نجار کو کچھ سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ میں باغ کے کنارے سے لومڑی کی طرح نیچے ہو کر اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کے مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں کہ یا رسول اللہ ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ آپ مجلس سے اٹھے ہیں اور اتنی دیر ہوئی ہے واپس نہ آئے، ہم نے کہا کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی جوتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جاؤ یہ اعلان کر دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی صدق کے دل کے ساتھ گواہی دی، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ مبارک لے کر جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی اسی میں تھے کہ ان کے پیچھے جاؤں۔ میں کہ ابو ہریرہ کدھر سے آ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس طرح گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جوتی نشانی کے طور پر دی ہے کہ سب اس پر اعتماد کرے میری بات کو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی صدق دل کے ساتھ دی اس کو میں جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے سینے پر ہاتھ مارا، اس زور کا لگا کہ میں سرین کے بل پیچھے گرا۔
فرمایا کہ کدھر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ میں کہ یا رسول اللہ، یہ جو ابو ہریرہ بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے صدق کے دل کے ساتھ گواہی دی اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو یہ نہ بتائیں ورنہ تو لوگ اعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم صحیح کہتے ہو، اسی طرح رہنے دو۔ کہ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینے والے ہیں وہ عمر کے ساتھ فاروق ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق کیا کہ ان کو لقب فاروق کا مل گیا کہ یہ فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، میں کہ اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر آگے حضرت عثمان اور علی، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسی ہستی ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور کیا مقصد تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اپنی زندگی گزاری جا سکے، اس بات کی ہر وقت ان حضرات کو فکر ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے حق کو ظاہر کر دیا ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے، بہت سارے ایسے مواقع ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی، اللہ کو وہ رائے پسند آئی اور اس کو حتمی شکل اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب میں ایسی بڑی ہستی ہے، لیکن جب 26 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے صفوں کو درست فرمایا، اور جب نماز شروع ہوئی، پہلی ہی رکعت تھی سورۃ النحل کی جس میں تلاوت فرما رہے تھے، ابو لؤلؤ ایک مجوسی تھا کہ جس نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز میں ہی خنجر کھوم دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور جب نماز کو مکمل کیا دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو مار دیے ہیں، ختم کر دیا، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں کسی مسلمان نے تو مجھ پہ حملہ نہیں کیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کسی مسلمان نے آپ پر حملہ نہیں کیا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کسی مسلمانوں کے ہاتھوں مجھے زخمی نہیں کیا۔ اور پھر جب زخمی تھے فرمایا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلدی دفنا دینا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، کیوں جلدی دفنا دیں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا مالک مجھ سے راضی ہے تو مجھے اپنے مالک سے جلدی ملا دو، اور اگر اللہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہے تو میرے بوجھ کو اپنے کندھوں سے جلدی ہٹا